مکارم کا والد ہوں. فی الوقت میں سعودی عرب میں ملازم کر رہا ہوں. اور ضروری بات یہ ہے یہاں کے استادوں نے بولا کہ آپ کو کچھ بولنا ہے تو میں مختصر زیادہ وقت نہ دیتے ہوئے میں قرآن کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں ایک حدیث اور ایک قرآن آیت کے ذریعے بیان کرنا ہے. بس تو سماعت کرنا ہے. اللہ رب العالمین کا یہ مقدس کلام ہے جو قرآن مجید ہے اور اس کے اندر احکام ہیں اور حکمتیں ہیں اور نصیحتیں ہیں اور ایمان ہیں جنہیں غور و فکر کر کے نکالا جا سکتا ہے. یہ ہدایت کہ وہ قرآن کو حفظ کرے اور اس کے معنی یعنی اس کے تصویر اور معنی کو جانتے ہوئے کرے. کسی بھی فرد اور معاشرے کے لیے سب سے بہتر اور فائدہ مند کلام یہ ہے کہ اسے سیکھا جائے اور سکھایا جائے. مثلا ایک آدمی ہے جو سیکھے اس کو اندر یہ ہے کہ ہم سیکھے اور دوسرا یہ ہے کہ سکھائے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. دیکھا کہ وہ کلام ہے جو رب سکھاتا ہے اور یہ سب سے سیدھی راہ ہے اور ایمان والوں کو جو نیک کام کرتے ہیں اور یہ بات خوشخبری دینے والی ہے اور ان کے لیے بڑا ثواب ہے. اور یہ نہیں اور عثمان بن عفان ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسی چیز ہے قرآن جو کہ بہتر کتاب ہے اس سے قرآن کو سکھاؤ سیکھو. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے میں دوسری جگہ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ آیت سب کو معلوم ہے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لمبی حدیث ہے بس میں ترجمہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے ان حاملے کے قرآن پاک کو پڑھنے میں مہارت رکھتا ہے اور وہ بڑے ہی اور وہ قرآن مجید پڑھتا ہے لیکن اس کے پڑھنے میں حقلاتا ہے اسے ہچک ہچک کر پڑھتا ہے اور اس کو قرآن مجید کا پڑھنا لیکن وہ محنت کرتا ہے. کیا کرتا ہے اس کے لیے ڈبل یعنی دگنا اجر ہے. بتائیے اگر ایک آدمی ہے جو قرآن کتنی اہمیت دیا ہے لیکن وہ محنت کرتا ہے وہ شکر کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے وہ دگنا ڈبل اجر دیتا ہے. تو میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کیونکہ قرآن مجید ایک مقدس معجزہ ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھی ہے. جیسا کہ اللہ نے سورہ کے اندر ایک سورہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کہ ہم نے ہی ذکر یعنی قرآن پاک کو نازل فرمایا اور ہم ہی ان کی حفاظت کریں گے. اور ظاہر ہے کہ حفاظت صاف یعنی کرنے والے حافظ اساتذہ کرام جیسے آپ لوگ اور اسی کے حفاظت کریں گے. اور ظاہر ہے اس کی حفاظت حافظ ہے حافظ اساتذہ کرام اور حفظ کرنے والے طلبے جیسے ہمارے بچے اور دوسرے بچے کیا ہے حفظ کرنے والے علموں کے لیے یعنی طالب علموں کے لیے ذریعہ ہے یعنی علموں کے ذریعے بنا ہوا ہے. تو یقیناً اللہ کے یہاں کیا ہے
دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے بہت محنت کی ہے اور بچوں کو پڑھایا ہے اور دیکھیے اتحاد سے ہر ایک ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ ان کا بچہ حافظ بنے یا عالم بنے تو ساتھ میں رہے، لیکن نہ اتفاقی آپ لوگوں کی محنت اللہ کامیاب کرے گا اور اللہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مدد کرے گا۔ ہم نے بہت محنت کی ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے، ایک دوسرے کو بھی ڈالا ہے اور انشاءاللہ اور امید کرتا ہوں کہ جس طرح لگتا ہے پھر آپ کے مدرسے میں دوں گا، اس لیے کہ میں نے آپ کے مدرسے کے رہن سہن طالب علم کو دیکھ دیکھ استادوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ شفقت محبت سب نے دیکھا ہے آپ نے کس طرح محنت کی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن حفظ کرانے اور اس پر پڑھنے اور اس پر سیکھنے کا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔